کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی۔ اور ام معبد ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا تھا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، میں نے ایک جوان دیکھا یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا۔ کیا کہنے، لم تعبہ خجلا لم تزری به سعلا، نہ پیٹ آگے نکلا ہوا، نہ سر کے بال اڑے ہوئے، حسین دیکھتے ہی نظروں میں جچ جانے والا، وسیم جتنا دیکھوں اتنا دیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جائے، قسیم جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے، ان تکلم علاہ البہا، بولے تو نور چھا جائے، ان سکت علاہ الوقار، چپ ہوں تو وقار چھا جائے، ادعج موٹی آنکھ، اکحل سرمگی، اشکل لمبی، احور سیاہ، اہدب پلکیں دراز، فی عینیہ دعج، آنکھوں میں ایک کشش، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار، فی لحیتہ کفافہ، داڑھی بڑی خوبصورت، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے نہ ابھرے، بلیع الفم، ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑی، براق الثنایا، دانت ایسے تھے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، عظیم الہامہ، بڑا سر، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، واسع الجبین، چوڑا ماتھا، ازج الحواجب، بھمیں گول کمان جیسی، اشم، ناک یہاں سے اٹھا، اقن العرنین، آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا، ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، جب کبھی مانگ نکالتے، کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، جب کبھی مان نکالتے اور پگڑی شریف اتارتے، ٹوپی اتارتے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ ایسے جوان کو لڑکی نہیں ملے گی، ایسا حسن و جمال۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ وہ سی رہی تھی کرتا سی رہی تھی کپڑا، تو سوئی گر گئی تو کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو اس کے یوں کر رہی تھی، اتنے میں میرے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، ایسا حسن و جمال۔ اور 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی اور 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے، 50 برس کے ہو گئے، 50 سال کے بعد 10 شادیاں، جبکہ شوق اور خواہش ختم ہوتی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، فرمایا لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، پھر فرمایا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، آسمان سے بشارت آئی کہ سب جنتی ہیں، سب جنتی۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں تھیں، یہ امت کو سکھانے کے لیے۔ معاشرت کے احکام بارش کی قطروں کی طرح ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام مختصر، 5 وقت نماز پھر چھٹی، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ پھر چھٹی، زندگی میں 1 دفعہ حج پھر چھٹی، لیکن 24 گھنٹے میرے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے، میں کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، میرا کبھی روپ باپ کا ہے، کبھی خامد کا ہے، کبھی بھائی کا ہے، کبھی بیٹے کا ہے، کبھی سسر کا ہے، کبھی چاچے کا ہے، کبھی مخالف کا ہے، کبھی مسجد میں ہے، کبھی دکان پر ہے، کبھی جج کی کرسی ہے، کبھی اے سی کی کرسی ہے، کبھی قائد ہے، کبھی ماتحت ہے، کبھی افسر ہے، کبھی چپڑاسی ہے، میرے تو لاکھوں روپ ہیں، ہر روپ میں میرا اللہ کیا چاہتا ہے، بارش کے قطروں کی طرح احکام ہیں ہماری طرف۔ اس میں سے ایک یہ مجلس ہے شادی کی کہ ایک لڑکا اور لڑکی کیسے زندگی گزارے، یہ سمجھانے کے لیے، خامند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں یہ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اور اپنی عرب کی معاشرت کو توڑ کر
اپنی معاشرت ان پر نافذ فرمائی اور اپنی خوبصورت زندگی ان تک پہنچائی۔ عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اب بھی کوئی خاص عزت کوئی نہیں ہے، تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہل، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ وما انا خیر لأہلی، اور تم سب میں میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، تنہا نہیں بیٹھے ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ ہاں، کیا زندگی سمجھائی ہے میرے نبی نے۔ بھائیو، کچھ سیرت پڑھا کرو اللہ کے واسطے، صرف اخبار دے مگر ہی نہ لگے رہے کرو، میرے نبی کی زندگی کچھ پڑھا کرو، صحابہ کی زندگی پڑھا کرو، صحابیات کی زندگی پڑھا کرو۔ میرے نبی سے مسجد میں الگ نہیں، اکیلے نہیں، مسجد میں لوگوں کے سامنے ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ ہمارے ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ اسے ویلے انہا فتوہ لا بے ران مرید آ گیا، انہیں آئے ویکھو بھائی زان مرید آ گیا جے۔ جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی تھی اسی کو سب سے زیادہ ذلیل کرتے ہیں۔ دیکھو، سب سے اہم رشتہ، میری بات غور سے سننا، چونکہ ہمارا معاشرہ اس کو شاید ہضم نہ کر سکے تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، لیکن سب سے بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ اللہ نے پہلا رشتہ جو دھرتی پہ قائم کیا وہ ایز اے ماں باپ نہیں، ایز اے خامد اور بیوی۔ آدم کو خامد بنایا، حوا کو بیوی بنایا، پھر انہی کو ماں باپ بنایا، انہی کو دادا دادی بنایا، انہی کو نانا نانی بنایا، انہی کو ساس اور سسر بنایا۔ سارے رشتے خامد اور بیوی سے جنم لیتے ہیں، آگے یہی دو رشتے روپ بدلتے ہیں۔ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے بنیادی ہے، سب سے اہم ہے، سب سے بڑا ہے، اور سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے۔ پہلا رشتہ بھی خامد اور بیوی کا قائم ہوا، اور دنیا میں بھی آخری رشتہ خامد بیوی رہ جاتا ہے۔ پتران دی شادی ہو گئی، دیاں دی بھی شادی ہو گئی، بڈھا بڈھی کلے بیٹھے۔ ہمارے دیس کی کہانی کیا، میرے گھر کی کہانی۔ میں تبلیغ میں، میرا چھوٹا بھائی لاہور میں، بہنیں اپنے گھر، ماں پیو کلے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں، اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر باپ فوت ہو گئے تو ہم نے منتیں کر لیں اپنی ماں کی کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، میرا بھائی لاہور میں ہوتا ہے، کہ ساڑھے کو لا جاؤ نا پتر، میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑنی۔ نہیں آئے ہمارے پاس، تنہا زندگی گزار دی۔ ہم تو آئے مہمانوں کی طرح آئے اور چلے گئے، تنہا زندگی گزار دی۔ تو پہلا رشتہ خامد اور بیوی، آدم اور حوا۔ پھر دنیا میں بھی اگر زندگی ہے، پہلے مر جائیں تو الگ بات ہے، اگر زندگی ہے تو پھر آخری رشتہ خامد اور بیوی، اور جنت میں جا کے ہمیشہ کا رشتہ خامد اور بیوی۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ جنت میں جوڑا جوڑا ہوں گے۔ بچے اپنی جنت میں، ماں باپ اپنی جنت میں، ساس سسر اپنی جنت میں، بھائی بہن اپنی جنت میں۔ جنت میں بھی خامد اور بیوی کا اللہ نے ساتھ بنایا ہے۔ یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری، اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اولاد کو بھی نہیں چھوڑا کہ خامد اور بیوی کے رشتے کو۔ بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامد کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، بعض خامد ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے۔ خامد اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے، بیوی اپنے خامد کو سب سے زیادہ عزت دے۔ حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامد اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے، ان سے نسل چلنی ہے۔
آپ حیران ہوں گے، بیوی کے ذمہ خاوند کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا، تو خاوند کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خاوند کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دیے۔ یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں، کوئی خواب نہیں سنا رہا ہوں، کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ ساس سورا کے دائیں سرتے نہ آ پاوے۔ ہمارے دوست ہیں مار ظفر حراج، میں تو ان کی بات سن کے حیران ہو گیا، کوئی دین کا پتہ کوئی نہیں، شریعت کا پتہ کوئی نہیں، بہت شریف آدمی، ہمارے قریب پڑوسی ذمہ دار ہیں۔ تو ان کے بیٹے کا نکاح پڑھا ہے، میں کہ جیسے ابھی عزیز کا نکاح پڑھا ہے نا، ان کے بیٹے کا نکاح تھا، تو ابھی مہمان نہیں آئے تھے، تو میں سے بیٹھے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیگم میں نے آکھیا کہ گل سن آپ ہن ہنڈ گئے ہیں، ان کر میرے پوتر دا گھر وکھرا بنا، او نوے اساں کہے دی دھی لائے تے آئیے تو مڑ اساں اودے تے سر تے بیٹھے ہوئیے، پہلے میرے پوتر دا گھر وکھرا بنا، او دی ڈولی وکھری لایا تو مڑ میں شادی کرساں پتر نہیں۔ چلو وہ تو طاقت رکھتے تھے، انہوں نے الگ گھر بنایا۔ شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خاوند کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے، اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں، تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں، یہ حق تلفی نہیں، اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ساس کے بھی سنیں، سسر کے بھی سنیں، نندوں کے بھی سنیں، دیور کے بھی سنیں، پھر تیرے بھی سنیں، تو یہ تو پاگل ہے، یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ بچوں کی تربیت کب کرے گی؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سس ہے آکھیا، رات کو روئے گی سو رہے آکھیا، اگلے دن آکھے گی میں نے تو تیری بہن ہے آکھیا ہے۔ تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں۔ ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی؟ کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے۔ 3 سال کا بچہ سکول میں ڈال رہے ہیں، لے بلا سکول والوں کیڑی فکر ہے، انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڈاونا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو، گلے سے لگا کے رکھو۔ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو، 10 سال میں جا کے نماز کہو۔ 3 سال کے بچے کو ڈالتے ہیں سکولوں میں، اس کے لاشعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ میری اب بیتی ہے، اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا، ورنہ میں تو بالکل باغی ہوتا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس سینے سے لگا کے رکھو، تاکہ تمہاری صفات منتقل ہوں اور تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو۔ تو جب بیوی پر پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پالے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی؟ وہ تو صبح سے شام تک چولہے پر تھک چکی ہے، اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں، جلی کٹی، کبھی ساس کہہ رہی، کبھی سسر کہہ رہا، کبھی بہنیں، کبھی دیور، تو وہ تو بالکل بیچاری پاگل ہو جاتی۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو بھی دھکا دلا کے اپنے خامند کو لے کے نکل جاتی، ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے۔ ابتدائی رشتہ خامند اور بیوی ہے، خامند اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی۔ اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا کٹھا کر کے، مٹی کٹھی کر کے پتلا بنا دیا، 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا۔ بہت سارے پیغام اس میں، بہت سارے پیغام، تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا، انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا۔ دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو، عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، بے پرد نہیں کیا، اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا، اس کو پہلے دن سے کورڈ۔ اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا
جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے. اما آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں. جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں. آپ نے سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم. کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا. پھینکا آدم مہر ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. سیدھے ہاتھ میں برکت ہے. پیدا کیا الٹی طرف سے. الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے، اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا. اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو، پہلا روپ اس کا بیوی بنا، پھر وہ ماں بنی، پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے، پھر بہن کا روپ ہے، پھر خالہ ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، ساس ہے. جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو. یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے. اسے ذلیل نہ کرو، اسے خوار نہ کرو، اسے بے عزت نہ کرو، اس پر شدت نہ کرو. تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں، خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں. آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے. اللہ، وہ جھینپ کے کہنے کے نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے. پھر پہلے عائشہ کا، تو پھر کہتے ابو بکر. تو آپ نے کہا نہیں، ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج ہے نا. اما عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے. پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا. سارا کھایا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر، جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا. بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے، جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی. گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے. کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے. گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر. یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے. بھائیوں بہنوں، ہم بھلا چکے ہیں. بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار. بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں.
میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے، اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اما عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، تو سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار، کہ تیری ماں کتنے گئی؟ بھائی ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ ہے، ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو، بڑے ہو تو بڑے بنو۔ ہمارے نبی آپ سسر بھی ہیں نا، آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، 2 تو ایک ہی کو دے دی عثمان کو، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان کے نکاح میں، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب، اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے، حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا۔ ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ پھر حضرت عمر بعد میں گئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا، تجھے دے دیں گے۔ وہ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کہاں دیں گے؟ حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں۔ کہا نہیں تو جا جا۔ تو یہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے۔ تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ اچھی ہیں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اتنا کہا انشاءاللہ، اور چپ ہو گئے۔ تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے یار دیکھا نا، میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا، بولے ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا وہ کچھ تو کہا ہوگا، کہ بس انشاءاللہ کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اس لیے ہاں نہیں کی۔ ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں، عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا، جی میں گاں نو بن چھڑیا قلعے نال، ایویں اسی دیاں نو بن چھڑنے قلعے نال۔ مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں، اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں،
اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڈی ہے، فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے۔ مجھے آج تک گلہ ہے، پوچھ لیتے، اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نہ ساڈے پنجاب وچ کوئی نہیں پوچھ دے، گاں مجھ دی طرح ٹور چھڑ دین، تو چلو اتنا تو ویکھ لیندے بھی کم از کم شراب تو نہ پیندا ہویا۔ ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ، ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی۔ علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں، فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا، کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے۔ یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنی۔ بس میری غیرت دا سوال ہے، میں اتنا ہی کرنا، نہیں تو بیٹھی رہے۔ میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں، بس اتنا ہی کرنا، نہیں کرنا تو بیٹھی رہے، وہ بیٹھی رہ گئیں۔ یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا، کوئی کیس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں میں، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے، کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں، پھر کہا بلاؤ۔ پھر علی آئے، علی جمع کرو لوگوں کو، مسجد ساری بھر گئی، تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے۔ ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں اور اسے ذلت سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی، بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا، آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا، پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین۔ میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین، نکاح ہو گیا۔ رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات، لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے، تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو۔ سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا، انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے، کہا ہاں آ جائے، لے جائے، آ جائے لے جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے، تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر، تو وہاں اسما بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا، فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچا پاچی کی، اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے۔ آپ نے حضرت عائشہ اور حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ۔ دلہن بنانا بھی سنت ہے، دلہن بناؤ، سو دلہن بناؤ، تو آپ کو دلہن بنایا گیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ، اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا، تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے سے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا،
پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا تو دونوں پی لو، دونوں کو پلایا. پھر باہر تک چھوڑنے آئے. حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا. آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسما بنت عمیس. یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے. آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا. پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی، اللہم اسد جدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا، علی ولیمہ بھی کرنا ہے. کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ نے کہا، تو سعد بن ابی وقاص کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، چھترا لاؤ. ذبح کیا گیا. آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ بنوایا، قورمہ، اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ چھوارے، گھی، شہد خرید کے لاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درم کے چھوارے خریدے اور 3 درم کا شہد خریدا اور 1 درم کا گھی خریدا. 9 درم تھے ٹوٹل. آپ نے کافی سارا آ گیا تو چھواروں کی گٹھلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا، پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویٹ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا. تو اس دن تازہ روٹی جو کی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے، تقسیم کرنے خود بیٹھے. اب ایک چھترا ہے، 13-14 کلو گوشت ہے، 15 کلو، تو 50 آدمی کھا لیں گے. آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے. سارے مدینے والے جتنے بھی آئے اور میرے نبی خود دیگ سے نکال کے کھلاتے رہے. سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیگ بھری پڑی تھی. تو ولیمے میں تکلف جائز ہے، سادگی بھی جائز ہے. سادگی بھی سنت ہے، تکلف بھی سنت ہے. ہاں جو ہماری خرافات ہیں، فضولیات ہیں، یہ تباہ کن ہیں، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے. اور بھائیو، کسی کی شادی ہو، اس بچے کی ہو رہی ہے، یہ افسر ہے، ایک ریڑھی والے کی ہو، کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے، وہ میٹھا بول ہے، وہ اچھا سلوک ہے. جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا، اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے، اپنے خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے. جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے، میں انہوں وکھرا کرتے انہوں ایدے کرتے انہوں ایدے کر. وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزارے. جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں. سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں، خوبیاں انہیں نظر ہی نہیں آتی. تو کھٹ پٹ تو ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. کھٹ پٹ کو صلح میں بدلو، مزید چڑھائی جھگڑا نہ بڑھاؤ. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، دیکھا تو آپ اداس بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. اچھا. خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر، دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا، کہا یا ابا تراب قم، آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا، اے ابو تراب. فرمایا کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس ٹائٹل کی خوشی ہے. ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے. تو ابو تراب کہہ کر یہ میسج دیا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، میں تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا. یہ میسج دیا اس نے. اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے. نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی. ہاں بھائی علی کی مسئلہ ہے، ہمیں فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلے سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتی. صلح کراون والے بھی آپ ہو 2-4 لتر مار کے آ جاندے. تو میرے نبی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا
اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے جو تیرے نکاح میں آئے گی اس پر بھی جنت واجب ہے، اور تیری بیٹی جس کے نکاح میں جائے گی اس پر بھی جنت واجب ہے۔ قریش کی ہیں اپنے خاندان میں، 4 برادری کی ہیں خاندان سے باہر کی، 1 برادری تو نبھائے۔ ہمارے یہاں کتنی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، یہ برادری سے رشتہ ہی کوئی وہ باہر چکر ہو باہر جکدی کی تھا کوئی نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش، یہ قبیلہ قریش کی سے اپنا خاندان ہے، اپنے خاندان کی ہیں یہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، حفصہ، سودا، خدیجہ، عائشہ، خاندان 4، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش اور میمونہ اور جویریہ، یہ برادری سے باہر ہے، خاندان سے باہر ہے، برادری ہے، عرب ہے، قریشی نہیں، عرب ہے، دور کا۔ حضرت صفیہ عرب نہیں ہے، غیر قوم ہے، غیر قوم، یہودی قبیلے سے ہیں، بنو قریظہ سے ہیں، ان سے نکاح فرمایا، باہر بھی نکاح کیا، برادری میں بھی کیا، خاندان میں بھی کیا، تینوں طرح کے نمونے قائم فرما کر امت کے لیے آسانی کر دی کہ جو بے وقوف اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ جب تک برادری سے نہ لب ایسی کوئی نہیں کرنا، یہ ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا نبی کر رہا ہے تم بھی کرو۔ سب سے پہلی شادی آپ کی حضرت خدیجہ سے ہوئی اور سب سے آخری شادی آپ کی حضرت میمونہ سے ہوئی، جو آپ تشریف لائے عمرہ کرنے تو وہاں آپ نے نکاح فرمایا۔ یہ 7 ہجری میں آپ کا آخری نکاح ہوا ہے، عمر کے 25ویں برس آپ کا پہلا نکاح ہوا اور عمر کی 60 برس میں آپ کا آخری نکاح ہوا۔ آپ نے 25 سال زندگی کے ایسی عورت کے ساتھ گزارے جو آپ سے 15 سال بڑی ہے، اما خدیجہ۔ آپ کی شادیاں وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں ہیں، اگر مردوں والے شوق کی شادی ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہوں، ہر نکاح سے اولاد بھی ہو، اور 25 سال کا نوجوان پھر وہ 25 سال ایک عورت کے ساتھ زندگی نہ گزارتا، جو 40 سال تو عورت کا بڑھاپا شروع ہو جاتا۔ آج کل تو مردوں کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے 40 سال، تو 25 سال زندگی کے آپ نے ایک خاتون کے ساتھ گزارے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، آپ کو قاسم ملے، آپ کو عبداللہ ملے، یہ 2 بیٹے، اور بعض کہتے ہیں طاہر جو تھے وہ تیسرے بیٹے ہیں، لیکن زیادہ یہی ہے کہ عبداللہ ہی کا نام طاہر بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ قاسم اللہ نے دیا، عبداللہ دیا، طاہر طیب 1 بنا لیں، 2 بنا لیں، اور ماریا قبطیہ سے 1 بیٹا الگ ابراہیم ہوئے، جو 61 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرمایا، 61.5 سال کے قریب آپ کی اس وقت عمر مبارک تھی۔ اب 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی نبوت سے پہلے آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، قریبی خاندان کے آدمی ہیں۔ دوسرا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا بدر کی لڑائی سے آپ فاتح ہو کر واپس آ رہے تھے اور بیٹی کے جنازے سے لوگ فارغ ہو رہے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیا جائے، تو پھر ام کلثوم کا بھی نکاح فرمایا۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں حضرت رقیہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ تو 4 یہ 11 وہ، یہ سارا ہمیں زندگی کا ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، ایک نمونہ بتایا ہے، اس میں آپ نے وسعت بھی کی، تکلف بھی کیا، سادگی بھی کی، اور بالکل ہی سادگی کی حد بھی کی، سارے نمونے قائم کر کے آپ نے ہمیں تمام ترتیب میں سمجھا دی، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے 50 برس کے بعد شادیاں شروع کی تو یہ شوق کی شادیاں نہیں تھی، یہ حکم کی شادیاں تھیں۔ 25 سے 50 سال، 25 سے 50 سال زندگی کا سب سے طاقتور دور، اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ، ان کی عمر 65 سال، آپ کی 50 سال۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے حضرت سودا سے شادی فرمائی۔ آپ کی 11 بیگمات میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری ہیں، باقی سب یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں۔ تو ہر ایک کے پیچھے وہی ہے، ہر ایک کے پیچھے حکمت جو حسین و قسیم ہوتا ہے۔ پھر 50 سال سے شادیاں شروع ہوئی اور 60 سال تک 10 سال میں آپ نے 10 شادیاں،
یہ سب اللہ کے امر میں تھی. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، باقی سب بیوہ ہیں. آپ کو ان سے محبت زیادہ تھی، انہی کے سینے پر آپ کا انتقال ہوا، انہی کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا، انہی کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا. اس میں آپ نے سب سے سادہ شادی کی، سب سے سادہ حضرت صفیہ سے شادی کی اور فرمایا بھائی اپنی روٹی لے کے میرے کو لا دو. ولیمہ ہونے لگا. بھائی ولیمہ کیوں جا ولیمہ؟ بھائی آپ نے اپنی روٹی پکاتے لے آؤ میرے کو لا دو، پٹھی کھا لو. یہ چل بھائی ہر غریب سے غریب آدمی ایسا کام کر سکتا ہے. میں تو روٹی لے آؤں، تو لے آؤں، آ جاؤ قرآن کھواؤ کم میں لاؤ. ٹھیک ہو گیا. یہ سب سے سادہ شادی آپ نے فرمائی ہے کہ میری امت کا غریب سے غریب آدمی بھی اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ کسی سے شادی کر سکے. تو سارے لوگ اپنی روٹی لے کر آئے. اس دسترخوان پہ گوشت نہیں تھا، سوکھی روٹیاں تھیں، کھجور تھی اور پنیر تھا. شادی ہو گئی. آپ نے مہر تھوڑا بھی رکھا، زیادہ بھی رکھا، بہت زیادہ بھی رکھا، درمیانہ بھی رکھا. حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ان کو آزاد کرنا مہر رکھا. مہر پیسے پہ نہیں، غلام تھی، آزاد کر کے کسی کو مہر بنایا. باقی تمام بیگمات سے جو آپ نے نکاح کیا تو 4 اور 500 درہم کے درمیان مہر تھا. 400-500 درہم آج کا کوئی وہ بن جاتا ہے، کوئی 20-25 ہزار روپیہ بن جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان بڑے زور میں تھا. ام حبیبہ سے نکاح کی کیا وجہ تھی؟ ابو سفیان کے زور کو توڑنا تھا. اس کے بعد اس کی طاقت ٹوٹ گئی. جب بیٹی چلی گئی تو اس کی مخالفت ختم ہو گئی. تو اس کا نکاح، اس میں جو وکیل بنے تو وہ خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ بنے، اور حضور کی طرف سے جنہوں نے نکاح پڑھایا وہ نجاشی بادشاہ بنا. تو نجاشی نے پھر اپنی پسند سے 400 دینار میں رکھا. 400 دینار 180 تولہ بنتا ہے. 180 تولہ 400 دینار. تو آپ حساب لگا لو، کوئی میرے خیال میں 2-2.5 لاکھ 2.25 لاکھ کے ارد گرد میں یہ مہر بنتا ہے. یہ بھی آپ نے رکھا. پھر آپ نے اس کو باقی رکھا، اس کو رد نہیں کیا تو گویا اس کے جائز ہونے کا راستہ نکل آیا. تو اب اگر کوئی زیادہ مہر رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے تو اتنا مہر کیوں رکھا ہے، اور اگر کوئی تھوڑا رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے تو اتنا مہر تھوڑا کیوں رکھا ہے. سارے طریقے موجود ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے محبوب بیٹی اور حضرت علی کی فصاحت کو وراثت میں لینے والی. حضرت علی کی فصاحت اخطب الانبیاء بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد حضرت علی جیسا فصیح انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. ان کی وہ فصاحت بیٹوں کو نہیں ملی، بیٹی کو ملی. حضرت زینب کے پاس وہ فصاحت. نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. 40,000 درہم اس کا مہر رکھا گیا. 40,000 درہم جو آج کا کوئی 10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. عبداللہ بن جعفر بہت بڑے تاجر تھے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب شریعت کے اندر ہیں، شریعت سے باہر کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا. وہ چونکہ مدینے میں تھا اور رقیہ مکے میں، زینب مکے میں شادی ہوئی. اور پھر جب ام کلثوم کی ہوئی تو وہ ان کی وفات کے بعد ہوئی تو اس میں بھی کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ نے کیا، بڑا اہتمام کیا، کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں واحد خاتون ہیں. زینب بنت جحش جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا. ابھی ہم نکاح پڑھائیں گے، میں پڑھاؤں گا. بچی کی طرف سے ایجاب، لڑکے کی طرف سے قبول، آپ سارے گواہ، اور وہ قانونی طور پر کچھ 2 گواہ ادھر دستخط کریں گے لیکن آپ سارے گواہ ہیں. لیکن زینب بنت جحش آپ کی پھوپھی کی بیٹی، امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی. امیمہ ہیں بنی ہاشم لیکن ان کا نکاح ہوا بنو اسد، تو وہ قبیلہ پھر اسد ہی بن جاتا ہے. تو اب وہ جو آپ نے غلام سے نکاح کر دیا زید بن حارثہ سے تو وہ بنی نہ، طلاق ہو گئی. اللہ ایک رسم مٹانا چاہتا ہے کہ منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا. بیٹا وہی ہے جو نسب کا ہو. جس کو جب کوئی بیٹا بنا لیتا تھا تو پھر اس پر سارا وراثت بھی چلتی تھی، حقوق بھی چلتے تھے. تو اللہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے. بیٹا وہی ہے جو تمہاری پشت سے نکلا ہو، اور بیٹا اعزازی طور پہ جس کو مرضی بناؤ، لیکن یہ شریعت صرف اسی بیٹے کے لیے. طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا نکاح کا. اب ہمارے نبی ڈرے کہ میں جو نکاح کر لوں یہ تو سارا عرب اگسی 9 گھر بہا لے. جو ان کو بیٹا بنایا تھا زید بن حارثہ کو، تو آپ نے تردد کیسے کروں. جب آپ نے ابتدا نہیں کی تو ایک دم آپ مسجد میں تشریف فرماتے قرآن اترا. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها، جب زید کے طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو میں نے تیرا نکاح کر دیا، زینب سے کر دیا. تو آپ مسکرا پڑے. ہے کوئی زینب کو خوشخبری دینے والا؟
تو ایک خاتون بھاگی بھاگی گئی تو حضرت زینب کپڑے دھو رہی تھی. کہ زینب مبارک ہو تمہیں، اللہ نے نکاح پڑھا. تو اسے اس سجدے میں گر گئے اور گلے سے ہار اتارا اور اس کے گلے میں ڈال دیا. یہ ایک واحد منفرد ایجاب و قبول رکن ہے، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں. گواہ ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں. تو مرد عورت آپس میں کہیں میں تیرے نال نکاح کر لیا، یہ زنا ہے جب تک گواہ نہ ہو. ایجاب قبول مہر گواہ، پھر وہ نکاح بنتا ہے، ورنہ وہ زنا ہے. اور یہاں آسمان سے وہی آئی. میں اس پہ لطیفہ سنایا کرتا ہوں. ہمارے میر خان کا ایک نوکر تھا، تو اس کا نکاح ہونے لگا. تو مولوی صاحب بالکل پوچھے ہاں بھائی فلانے دن تیرے نکاح ہے تو قبول کی تھی. اس کا کیسا ہے سارے نہیں صلاح ہوئے. مولوی صاحب آپ یار سارے نہیں صلاح نہ لے کم نہیں بڑھنا، یہ تیری صلاح نہ لے کم بڑھنا. پھر اسے قبول کیا، یہ کہلوایا، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نکاح پڑھا. تو اس پر حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ تو میرے ذمہ کر. آپ نے کہا کرو. تو زینب نے کائی صبح کی. اور میں پڑھا تو نہیں، لیکن جو کچھ میں آج تک پڑھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے مدینے کی آبادی 3000 سے 5000 کے درمیان تھی. چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مرد عورت جی میں اپنا کھواں کھلڑا دی مدینے کے چاروں کھو کھلڑ. تو کھواں کھلڑا دی آبادی رلا جب 5000 بن دی آئی. آپ نے سب کو روٹی کھلائی. یہ بہت بڑا ولیمہ ہوا. اب اگر کوئی آدمی سورے علاقے کے لوگوں کو بلا لے، اس میں ناچ گانا نہ ہو، اس میں آتش بازی نہ ہو، اور اس میں فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اللہ کو پسند ہے، چونکہ اللہ کے نبی کو پسند ہے. لیکن اگر اس میں ناچ گانا ہو، ریاکاری ہو، فخر ہو، تکبر، پھر وہ مردود ہے. آتش بازی ہو، لاکھوں روپے کی آتش بازی 60 یہی لاکھوں روپے سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی. تو اس ولیمے میں سارا مدینہ مدعو تھا، سب کو کھانا کھلائے گا. اور یہاں پردے کا حکم آیا. 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے، پردے کا حکم آیا. پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا. اور میری اپنی بیٹی کی شادی تھی. تو میں نے اس چیپٹر کو پھر دوبارہ دیکھا. پڑھا والا بھول جاتا ہے. تو کئی روایات مجھے ملی. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے. تو ہمیں کروا دیں. تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور ام ایمن سے فرمایا کہ ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ. یہ ایک روایت موجود ہے. لیکن پھر مجھے اس سے زیادہ صحیح روایت مل گئی. تو پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ان کے عدنان کے گھر چھوڑ کے آؤں. جب میں نے وہ دوبارہ اس چیپٹر کو پڑھا تو مجھے تو اس میں کافی وسعت نظر آئی. تو مجھے کوئی ضد تو ہے نہیں کہ وہ جو اللہ کو پسند، جو اللہ کے نبی نے کیا ہم بھی وہی کریں. تو میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. جنگ بدر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی بات چلی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے حاضر یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں. پھر حضرت عمر آئے یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں. جب ان دونوں کو جواب مل گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر علی سے بات کریں. تو یہ حضرات گئے حضرت علی کو ڈھونڈنے. تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے اونٹ چرانے. ان سے جا کر کہا کہ تم جا کے فاطمہ کے نکاح کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے کہ میں تو بالکل فقیر ہوں، میرے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ میرا کام کیسے ہوتا؟ نہ تو میں نو مسلم ہوں کہ بھائی میری دل جوئی کے لیے کہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، تو مجھے تو کوئی امید نہیں. تو ساتھ میں معاذ نے کہا تو جو بات کر تجھے کبھی انکار نہ ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. اس وقت حضرت علی کی عمر 21 سال اور 5 مہینے 6 مہینے 21.5 سال، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 مہینے اور 15 دن. 15 سال 5 مہینے 15 دن یا 15 سال 6 مہینے اور 15 دن ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 برس اور 6 ماہ. تو آگے مسجد میں بیٹھے روب ایسا ساری ہوا کہ بات ہی نہ کر سکتے. تو آپ نے خود ہی بات چھوڑی علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا اہلاً و مرحبا. یہ کہہ کر خاموش ہو. تو اس کی وضاحت حضرت علی کرنا سکے کہ یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہے. باہر نکل کے کہنے کے یار میں تو انکار ہو گیا. تو حضرت صاحب نے پوچھا کیوں کیا کہا؟ انہوں نے کہا اہلاً و مرحبا. جی میں کس نے ترکا مڑا سا کتنی. تو حضرت صاحب نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لے لی. جب وہ گھر پہنچے تو پیچھے جا کر کہنے لگے علی اے ہوں ذرا تینوں موڑ ہدیہ میری طرفوں ذرا پھر واپس ہدیہ کر دیں. تو حضرت علی وہ پیسے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے یا رسول اللہ یہ پیسے. تو آپ نے بلال کو بلایا کہ ادھر آؤ. ایک آپ نے مٹھ بھر کے دی کہ جاؤ اس سے خوشبو خریدو.
خوشبو کا انتظام کرو. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور فاطمہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں فاطمہ بنت محمد کو علی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں. مجھے میرے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے. پھر اس کے بعد آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ پڑھا اور خطبے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 500 درہم کے عوض یا 400 درہم کے عوض یا 480 درہم کے عوض، یہ تینوں عدد موجود ہے، میں نے آپ کو تینوں پڑھ کے سنا دی. میں نے 480 چونکہ 480 میں بکی تھی نا تو مجھے یہی زیادہ قرینے قیاس لگتا ہے. 480 درہم مہر کے عوض میں نے تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا. اور اس کے ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت بها علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. وہیں سجدے میں گر گئے اور قرآن کی یہ آیت ہے میرے مولا مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے سب کو کھجور کھلائی، کھجور اور شہد کا شربت پلایا. شہد کا شربت اور کھجور، یہ نکاح کی تقریب ہوئی. 2 ماہ بعد یہ نکاح ہوا ہے رجب میں یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحج میں یا سفر میں. یہ ساری باتیں آپ سارے موجود ہیں، میں نے آپ کو بتایا. 2 مہینے گزرے یا 4 مہینے گزرے یا 6 مہینے گزرے یا 7 مہینے گزرے، یہ ساری روایات موجود ہیں. تو حضرت عقیل بڑے بھائی تھے، کہا علی رخصتی ہونی چاہیے. اچھا حضرت علی کے پاس گھر بھی کوئی نہیں تھا تو نکاح کے بعد ایک کرائے پر گھر لے لیا، تھوڑا سا دور ایک کرائے پہ گھر لے لیا، اس میں رہنے لگے. تو حضرت عقیل نے کہا کہ اب تو رخصتی ہو جانی چاہیے، کافی دن گزر گئے. تو یہ دونوں بھائی حضرت ام ایمن کے پاس. ام ایمن آپ کے باپ کی باندھی اور آپ کی ماں دودھ پلایا ہوا، آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے. 8. دائی حلیمہ کے پاس تو زیادہ عرصہ رہے لیکن آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا، ان میں ایک ام ایمن بھی. تو ان کا ہم دونوں چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے. پھر یہ تینوں وفد گئے ازواج مطہرات کے پاس کہ رخصتی ہو جائے. تو سب نے پھر حضور سے بات کی کہ رخصتی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو آپ کا تشریف لائے. آپ نے اپنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ مجھے کتنی عزیز ہے، تو اس کو شادی کے لیے تیار کرو، اس کو دلہن بناؤ، اس کو دلہن بناؤ. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو بالکل فقیر تھے، تو پہلے ان کا گھر درست کیا، اس سامان خریدا اور وہاں جا کے بطحا کی وادی سے نرم مٹی جس میں ریت ملی تھی وہ ریت کی مٹی لائے، وہ سارے کمرے میں بچھائی گئی اور ایک کونے میں کھونٹی گاڑ کر کپڑا لٹکانے اور مشکیزہ لٹکانے کے لیے کھونٹی گاڑی اور اس میں مٹی بچھا کر اور اس پر فرش بچھا دیا گیا. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اونٹنی پر تشریف لائے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی لوگوں کو جمع کرو. پھر لوگ جمع ہوئے لیکن اس میں کوئی کھانے پینے کی تقریب نہیں ہوئی. اس سے ایک دن پہلے جب یہ آپ حضرت علی نے کہا کہ رخصتی ہو جائے تو پھر آپ نے ایک مٹھ اٹھا کے پیسے دیے کہ جاؤ کچھ نا پنیر لاؤ، گھی لاؤ، کھجور لاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درہم کا گھی خریدا، 1 درہم کا پنیر خریدا اور 4 درہم کی کھجور خریدی اور آ کر اللہ کے نبی کو پیش کر دیا. یہ اس سے ایک حلوہ بنتا تھا. یہ حلوہ میں نے کھایا ہوا ہے. اپنے استاد مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینے میں تھے تو وہ یہ اسپیشل بنا کر ہمیں کہا کرتے تھے یہ بودی ہے کھاؤ. تو وہ کھایا کئی دفعہ میں نے وہ ان کے دسترخوان پر کھایا. اس کے بعد نہ کبھی کہیں دیکھا، نہ کسی کو یہ ذوق، نہ کسی کو یہ پتا. تو آپ نے وہ تیار کروا کے ولیمے کے لیے رکھوا دیا. بارات میں نہیں ہوا، ولیمے کے لیے آپ نے رکھوا دیا. بارات میں تو اختصار ہی ہے. پھر آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا فاطمہ اب علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے دعا دی جمع اللہ شملکما واسعد جدکما وبارک علیکما واخرج منکما ذریۃ طیبہ. اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ تم میں برکت ڈال دے، اللہ تمہاری محنت کو خوشبخت کر دے اور اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس پر آپ نے دم کیا. معوذتین آخری 3 صورتیں، آخری 2 صورتیں دم کر کے حضرت علی کے سینے پر بھی چھڑکا، حضرت فاطمہ کے سینے پر بھی چھڑکا، پھر دونوں کے پشت پر چھڑکا اور پھر اس کے بعد آپ دروازہ حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا اور ان کے سر کو چوما، ان کے ماتھے کو چوما اور ان کو خامد کی اطاعت کی نصیحت فرمائی اور پھر دونوں کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے. آگے حضرت علی نے اونٹنی بٹھائی ہوئی تھی تو اس وقت حضرت فاطمہ بیٹھے، علی بیٹھے تو سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا اور اس طرح یہ مختصر سا قافلہ علی کے گھر کی طرف چلا. ام ایمن اور اسماء بنت عمیس یہ دونوں خواتین ساتھ گئیں. تو آپ نے فرمایا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا تم نے انتظار کرنا ہے. تو پھر آپ نے
عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے پھر پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر اللہم انی اعیذہما بک وذریتہما من الشیطان الرجیم یہ پڑھتا ہوں اور پھر اللہ میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان سے ان کو بچانا. پھر معوذتین کی تلاوت فرما کے پھر پھونک ماری. پھر آپ نے دونوں پر دم کیا, کمر پر بھی, سینے پر بھی. پھر جاؤ اللہ تعالیٰ پر آپ نے کہا اللہم بارک فیہما وبارک فی بنائہما, اللہ تو ان کے ملاب میں بھی برکت دے اور ان دونوں میں بھی اللہ تو برکت عطا فرما. اس طرح یہ رخصتی ہوئی. اسماء بنت امیس نہیں تھی تو آپ نے ان کو بڑی دعا دی کہ تو میری بیٹی کے لیے آ گئی ہے, اللہ تجھے جزا دے. اگلے دن آپ نے علی کو بڑا کر کہا علی ولیمہ ہونا چاہیے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا جی میرے کو چھترا کھلوتا ہے پلے ہویا سنبے ہویا. پیش خدمت کیا. وہ حلوہ تو پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا تو چھترا ذبح کیا گیا. حضرت علی بازار سے جو لے کر آئے اور کشمش لے کر آئے اور کھجور لے کر آئے. تو یہ ولیمہ ہوا. آپ نے خود بیٹھ کر ہانڈی میں سے سالن ڈال ڈال کے مہمانوں کو بٹھا کے کھلائے. روٹی بھی سالن بھی. یہ ولیمہ بھی سارے مدینے نے کھایا. حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے علی اور فاطمہ جیسا خوبصورت ولیمہ کسی کا نہ دیکھا کہ تازہ جو کی روٹی اور تازہ گوشت اور کھجور اور کشمش اور وہ حلوہ, کل والا حلوہ. یہ سویٹ ڈش بھی ثابت ہو گئی نا, سویٹ ڈش بھی ثابت ہو گئی. ان کو فتوا نہ ٹھوک دے مولوی صاحب جڑا لوگوں نے آدھا سادگی کرو تو آپ اتنے بنائی جاتا ہے. یہ ساری صورتیں موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں نے سب سے نیچے والا درجے سے لے کر آخری درجے تک بتا دیا. پھر یہ سارے مدینے نے یہ ولیمہ کھایا, سارے مدینے کو یہ ولیمہ ملا. پھر ہمارے نبی جایا کرتے تھے. تھوڑی سی بات اور بتا دوں, تو گھر دور تھا تو کہنے لگے بیٹی میں میرا جی چاہتا تو میرے قریب آ جائے, دور ہے تیرا گھر, مجھے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے. تو ان کا یا رسول اللہ حارثہ بن نعمان کے کئی گھر ہیں آپ کے ساتھ, ان سے کہیں ایک گھر ہمیں دے دیں. تو آپ نے فرمایا وہ پہلے بھی بہت کچھ مجھے دے چکا ہے, مجھے اب اس سے مانگتے ہوئے شرم آئی. تو یہ بات اڑتے اڑتے حضرت حارثہ تک پہنچ گئی. تو وہ آئے روتے ہوئے, یا رسول اللہ یا آپ نے کیا کر دیں, آپ ہم سے جو لے لیتے ہیں وہ ہمیں محبوب ہوتا ہے, جو آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمیں ایسا محبوب نہیں ہوتا. یا آپ نے کیوں کہا میرا سب کچھ آپ کا ہے, میں ابھی خالی کرتا ہوں. تو جو آپ کے گھر کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی اسے سامان نکالا اور دونوں کو ادھر منتقل کر دیا. تو آپ نے حارثہ کے لیے بڑی دعائیں. یہ حارثہ بن نعمان انہی گاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہ حارثہ بن نعمان مدینے میں قرآن پڑھتا ہے, جنت میں سنائی دیتا ہے. تو بھائیو میں نے اپنی شادی کی بڑی مختصر سادہ. حضرت صفیہ والی 3000 میری شادی کا خرچ ہوا, نہ میں نے چاچے کو بلایا نہ تائے کو بلایا. میرا چھوٹا بھائی آیا ہی کوئی, تیر میں آیا ہی کوئی. پتہ نہیں ہوندی بھی پئی کہ نہیں ہوندی پئی, ہنسا کتنی جانا ہے. لطیفہ سنو, شادی ہو گئی. میں کہ میری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں, تو میں کوڑ ماری جانا. میں کہ ہو گئی ہے کہ اپنی بیوی نال میری گل کرا, اپنی بیوی نال میری گل کرا. میں تاں یقین ہے کہ میں ٹیلی فون تے گل کرائی تاں حضرت صاحب نو یقین ہے کہ ہو گئی. لیکن میرے تایا مرحوم چاچے خود پہنچ گئے. فیصلہ آباد میں میری شادی ہوئی. بہنوئی کے گھر سے ہم نکلے, بڑی بہن